السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں رمضان المبارک میں سحری کھانے کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور اللہ جل شانہ اس پر کیا انعام اور احسان عطا فرماتے ہیں اور اس کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا اجر ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور صبح سحری کے لیے نہیں اٹھتے، وہ اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، رات کو ہی کھا کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور اگلے دن افطار کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت ہو اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سحری ہے جس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑو۔ یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزہ داروں کو اس ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ افراط تفریط ہر چیز میں مضر ہے، یعنی ہر چیز میں کمی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف یعنی کمزوری محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ دوستو، سحری کی جو برکات ہیں وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1، اتباع سنت کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور نمبر 2، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔